مولا حسین یا حسین، مولا حسین یا حسین، مولا حسین یا حسین، مولا امام حسین سلام حسین، امام حسین سلام حسین۔ زندگی میں واقعات، امام کی زندگی سے جو ایک چیز ہمیں ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے خود، وہ یہ ہے کہ امام نے کم ایج کے اندر علمی گفتگویں اور یہ بہت زیادہ کیا ہے، اور امام حق پر رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں علم کو شامل کریں اور علمی چیزوں کی گفتگو کریں۔ امام کے معجزات بہت سارے ہیں کہ بہرحال وقت اتنا محدود ہے کہ امام جو ہے وہ امام ایک شخص آیا جب امام کی ایک جگہ پر، جب امام نے جو ہے پہنچے تو ایک خادم آیا، اس نے کوئی رات کو دوائی لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے پیاس بہت لگتی تھی۔ اب وہ آیا تو اس نے ایک دم صبح امام کی خدمت میں پہنچا تو اس نے بولا کہ میں پانی مانگوں گا، ایک برا لگتا ہے۔ تو امام نے خود ہی کہا کہ تمہیں پیاس لگی ہے؟ کہا جی۔ جب بولا پانی لاؤ، اب اس کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے، کیونکہ وہ دوسری طرف کا تھا، تو کہیں اس نے بولا کہیں مجھے زہر نہ دے دیں۔ تو امام نے خود پانی لیا، پیا، کہتا اب پی لو۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو مجھے پھر پیاس لگی، تو میں نے کہا کراہت ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ پھر امام نے بولا پیاس لگی ہے، پھر امام نے پانی منگایا۔ پھر اس نے سوچا اب تو یہ مجھے زہر دیں گے، لیکن پھر امام نے پانی پیا، اور پھر تو یہ سمجھ گیا کہ اللہ جنہیں انتخاب کرتا ہے وہ دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، مگر دشمن نے کیا کیا؟ معتصم خلیفہ ہے، 3 دفعہ مقاتل بیان کرتے ہیں، اس نے ایک ہی دن میں کوشش کی کہ تینوں دفعہ زہر دیا جائے امام کو، تاکہ یقین ہو جائے کہ امام کو زہر دیا ہے۔ مختلف طریقے سے مقاتل بیان کرتے ہیں، لیکن جو روایات بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امام کی اپنی زوجہ تھی، جو خلیفہ کی بیٹی تھی، وہ اس کے ذریعے سے خلیفہ وقت نے جو ہے وہ زہر انگوروں کے اندر ڈال کر امام کو دیا گیا۔ جیسے ہی امام نے ان انگوروں کو تناول فرمایا، زہر کا اثر امام کے وجود میں پڑا۔ پھر اس نے رونا شروع کیا کہ لیکن امام نے کہا کیا فائدہ ہے اس وقت؟ امام پیاس سے تڑپتے رہے۔ بعض جگہوں پر بیان کرتے ہیں کہ اس زوجہ نے نیچے کنیزوں سے کہا کہ شور مچاؤ، کچھ ایسی چیزیں کرو، کیوں؟ تاکہ اوپر جو امام تڑپ رہے ہیں پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر! مظلومیت ہے امام۔ اس مظلومیت میں کہتے ہیں امام کا جنازہ امام کی چھت پر رکھا رہا، امام کو زہر دیا۔ یقیناً جب زہر دیا گیا ہوگا امام کو پیاس لگی ہوگی، امام تڑپے ہوں گے، اور اسی وقت امام کو اپنے جد امام حسین کی پیاس یاد آئی ہوگی۔ ہاں عزیزان محترم، امام کو دفنا دیا گیا۔ امام کا جنازہ جو ہے ان کے جد امجد امام موسیٰ کاظم کے جواہر میں، جہاں کاظمین آپ جاتے ہیں، وہاں دفنا دیا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے۔ آج ساری روحیں کربلا جاتی ہیں، ساری روحیں۔ ایک سنی عالم کے ساتھ شیعہ عالم بحث کرتے رہے کربلا کے لیے، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب دوسرے دن وقت آیا، اس نے کہا کہ صبح ہو گئی ہے، فجر کے بعد آؤں گا۔ جب وہ شیعہ عالم فجر کے بعد اس کے گھر گیا تو اس سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو کربلا کی طرف ہے۔ کہا کربلا؟ ساری رات میں بحث کرتا رہا، مانا نہیں، ابھی کربلا؟ جب جا کر کیا دیکھا کہ زری سے پکڑ کر گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب اس سے وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ رات کو تو میں بہت کرتا رہا، تم مان نہیں رہے تھے، اور ابھی تم کہتا جب تم گئے نماز ہوئی تو میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان پر کچھ سواریاں جا رہی ہیں اور نور کی حالت ہے، اور ان سواریوں میں سے میں نے دیکھا کہ ایک سواری حضرت سیدہ کی ہے، حضرت ختیجہ کی ہے، اور وہ کچھ پرچیاں پھینک رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پرچی جس کے نام کی نکلتی ہے اسے زیارت امام حسین نصیب ہوتی ہے۔
کہہ رہے میرے دل میں ایک عجیب سا وہ آیا، ایک پرچی میرے پاس گری، جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرا بھی نام تھا۔ ہاں عزیزان محترم، کاش شب جمعہ ہم بھی کربلا میں ہوں۔ اگر ہم بدن سے نہیں جا سکتے تو ہم روح سے جائیں، آئیں متصل ہوں اس ایک بچے سے۔ کون سا بچہ؟ ایک چھوٹا سا بچہ کہ جسے خود باب الحوائج کہتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، انشاءاللہ ہمارے مرومین بھی ہمارے اس گریہ سے جو ہے وہ انہیں استغفار ملے۔ بس 2 جملے کہوں گا اور التماس دعا۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا میں جب پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو ایک خیمے کے اندر شور مچنے لگ گیا۔ کہا کون ہے؟ کہا اصغر کو چین نہیں آتا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ یقیناً اصغر بے چین تھا، کس کے لیے؟ پیاس کے لیے، مگر کون سی پیاس؟ شہادت کی پیاس چاہیے تھی اصغر کو۔ ہاں عزیزان محترم، میرے مولا گئے، عزلی اصغر کو لیا، دشمن کے پاس لے کر۔ آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، دشمن نے جب دیکھا بچے کو، بعض کہتے ہیں کہ مولا نے دشت کربلا پر رکھ دیا، کہا مجھے پانی نہیں دیتے تو اس کو تو پانی دے دو۔ ہاں عزیزان محترم، کیا ہوا؟ مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی جب پانی سے باہر ہو تو تڑپتی ہے۔ ہاں مگر ان لعینوں نے کچھ نہ کیا، میرے مولا نے دوبارہ اٹھایا۔ ارے یہ وہ پھول تھا جو کربلا کا تھا، مگر ہرملا کے تیر نے اس پھول کو مرجھا دیا۔ میرے مولا اپنی عبا میں لے کر چلے، مگر خیموں میں نہیں گئے۔ نہ جانے کیا سوچا ہوگا خیموں میں کیا کہوں گا کہ کیا اس کو پانی نہیں ملا۔ میرے مولا نے دشت کربلا میں علی اصغر کو دفنا دیا۔